اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمرود کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رحیمہ تھا، لیکن اس کو ربا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن نمرود لعین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو وہ ربا یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے باپ نے آگ میں پھینکا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی۔ تو حضرت ابراہیم ادھر نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ جب لڑکی نے دیکھا کہ آگ میں حضرت ابراہیم نماز ادا کر رہے ہیں تو آگ کی طرف آ گئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچی تو عرض کرنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کے خدا سے کوئی اور بھی مل سکتا ہے؟ کیا آپ کے خدا سے اتنا کوئی نزدیک اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جس کا دل میرے اللہ کے لیے خالص ہے، جس کا دل میرے اللہ کے لیے نیک پاک ہے، وہ میرے اللہ کے پاس ہو سکتا ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کے رب پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو میرے رب پر ایمان لانا چاہتی ہے تو پھر آگ میں داخل ہو جا۔ وہ لڑکی سوچنے لگی کہ آگ کہیں مجھے جلا نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا سوچ رہی ہے؟ سوچے سمجھے بغیر آگ میں آ جا۔ جس اللہ پر تو نے ایمان لانے کا ارادہ کیا ہے وہ اللہ یہ آگ تجھ پر ٹھنڈی کر دے گا۔ لڑکی نے یہ سنا اور آگ میں داخل ہو گئی۔ لڑکی جہاں جہاں آگ پر قدم رکھتی گئی اللہ تعالیٰ وہاں سے آگ ٹھنڈی کرتا گیا۔ تو میری بہنوں، وہ آگ اس ربا پر ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو عرض کرنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، میں آپ کے رب پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تو دل سے میرے اللہ پر ایمان لانا چاہتی ہے تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو اس ربا نے جب یہ کلمہ پڑھا، وہ کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آئی تو کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب، آپ کا اللہ سچا ہے، آپ کا رب خدا کہلانے کے لائق ہے، میرا باپ تو کافر ہے۔ تو پھر کہنے لگی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اب میں اپنے باپ کے پاس جاتی ہوں اور اسے بھی ایمان کی دعوت دیتی ہوں، ہو سکتا ہے میرا باپ میرے کہنے سے ہی ایمان لے آئے۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئی، اپنے باپ سے کہنے لگی کہ میں اللہ پر ایمان لے آئی ہوں جو ساری دنیا کا مالک ہے۔ کب تک یہ جھوٹی تسلیاں لوگوں کو دیتا رہے گا؟ اللہ تو وہی اللہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں تیری اور میری جان ہے۔ اس نے جب یہ اپنی بیٹی کی باتیں سنی تو اور اپنے نوکروں کو حکم دینے لگا کہ اس کو سزا دی جائے۔ اس کے جو ملازم تھے وہ کھڑے ہو گئے، اس کی بیٹی کو، نمرود کی بیٹی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کو مارنے لگے۔ لیکن وہ ایسا ایمان لے کے آئی تھی کہ وہ کسی کے مارنے سے ایمان ڈولا نہیں۔ وہ ایسا ایمان اللہ پر لائی تھی، اس پر جتنے بھی تشدد کیے گئے، جتنے بھی ظلم کیے گئے، اس کا ایمان نہیں ڈولا۔ پھر نمرود لعین نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس ربا کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے، اس نے پھر بھی اف تک نہ کی اور اپنا کلمہ جاری رکھا۔ اللہ پر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ مار سے، کاٹنے سے اس کا کچھ بھی بگڑا نہیں، وہ پھر بھی اپنے ایمان میں مضبوط رہی۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ اے فرشتے، جنت میں جا، جنت سے اعلیٰ قسم کی پوشاک لے کے آ۔ فرشتہ جنت میں گیا اور پوشاک لے آیا۔ جب وہ اعلیٰ قسم کی پوشاک لے کے آیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے فرشتے، یہ پوشاک لے جا اور اس پوشاک کو میری نیک بندی کو دے دے۔ جب فرشتہ ربا کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کی نیک بندی، یہ اللہ نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، جنت کی پوشاک بھیجی ہے۔ ربا نے وہ پوشاک قبول کی اور پہن لی۔ پھر فرشتے نے اپنے پر ربا کے جسم پر پھیرے تو اس کا سارا جسم ٹھیک ہو گیا۔
تو میری بہنوں اللہ کے حکم سے تیز ہوا چلنے لگی، اتنی تیز ہوا چلی کہ ربا کو اڑا کر کسی ایسی جگہ لے گئی جس جگہ کو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو میری بہنوں اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جس طرح ربا کو آگ سے اللہ تعالیٰ نے بچایا، اس طرح اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے ہمیں بچائے۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔